وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا۔ توفیق الہی اور اپنے بزرگوں کی برکت سے زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کے مصرف اور مستحقین کا بیان چل رہا ہے۔ ایک شخص مالدار ہے لیکن سفر میں گیا اور سفر میں اس کے پیسے گم ہو گئے، چوری ہو گئے، ختم ہو گئے، اور گھر تک جانے کے لیے اس کے پاس کوئی پیسے نہیں بچے۔ تو اگر گھر سے منگوا سکتا ہے تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ آج کے دور میں تو آدمی منگوا سکتا ہے، لیکن اگر منگوانے میں جیسے 1-2 دن لگ جائیں اور 1-2 دن کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں خرچے کے، تو اگر وہاں پر کسی سے قرض اس کو مل سکتا ہے تو قرض لے لے، زکوٰۃ نہ لے۔ اور اگر ایسی جگہ ہے کہ وہاں کوئی قرض بھی دینے والا اس کو نہیں اور 2 دن 4 دن کے لیے اس کے پاس پیسے پہنچنے میں وقت لگے گا، کوئی خرچے کے پیسے نہیں، تو ایسی مجبوری کی حالت میں اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ لیکن چونکہ صاحب حیثیت آدمی ہیں، اس وقت وہ لے لے، کسی سے اگر مل رہی ہے زکوٰۃ، جب اس کے پاس اپنے پیسے آ گئے تو وہ پھر زکوٰۃ کے پیسے کسی اور غریب کو دے دے، اس وقت اپنا گزارا کر لے۔ اسی طرح ایک آدمی کے پاس کرائے کا مکان ہے، 1 گھر ہے، 2 گھر ہیں، 3 گھر، یا دکانیں ہیں، یا گاڑی رکشے وغیرہ ٹیکسی کرائے پہ اس نے چلائی ہوئی ہیں، لیکن اس کے بیوی بچوں کے اور اس کے گھر کے والدین وغیرہ کے اخراجات اتنے ہیں کہ اس کا گزارا اس کرائے سے بھی اچھی طرح نہیں ہوتا، اور کوئی کام کرتا ہے اس میں بھی زیادہ آمدنی نہیں ہے، تو اگر وہ شرعی طور پر مستحق بنتا ہے، اس کے پاس، چاہے میں نے بتایا تھا کہ ایک آدمی کے پاس مکان ہے کرائے کے اوپر چلائے ہوئے، اب ظاہری بات ہے مکان کرائے پہ بھی چلائے ہوئے تو 5-10 لاکھ سے کم کا تو نہیں ہوگا، مرے سے مرا کم سے کم اتنا تو ہوگا۔ دکانیں ہیں کرائے پہ دی ہوئی ہیں، رکشے گاڑی وغیرہ کرائے پہ دی ہوئی ہیں، لیکن اس کے اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ دیکھیے جو اخراجات زیادہ ہیں اس کے اندر بھی ایک بات سمجھنے کی ہے، ایک ہے ضروری خرچہ اور ایک ہے غیر ضروری خرچہ۔ ضروری جو کھانا پینا پہننا، بچوں کی پڑھائی تعلیم اور آج کل کے بل، یہ ہے ضروری خرچہ، اور گھر کا راشن، جو گھر کی ضرورت کا راشن ہے، اگر یہ اخراجات بھی اس کے کرائے کے مکان سے، کرائے کی دکان سے، کرائے کی گاڑی سے پورے نہیں ہو پاتے، اور اس کے پاس سونا چاندی نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، چاہے کرائے کے گھر ہے، کرائے کی دکان ہے، کرائے پہ چلائے ہوئے کوئی اور سامان ہے، اس سے وہ مستحق ہونے سے خارج نہیں ہوتا۔ وہ مستحق ہوگا اگر اس کے ضروری اخراجات اس کرائے کے پیسوں سے پورے نہیں ہوتے، اور اگر غیر ضروری اخراجات بڑھائے ہوئے جو ضرورت سے زائد ہیں تو پھر شریعت نے اس کا اعتبار نہیں کیا۔ ایک آدمی بقدر ضرورت راشن وغیرہ میں بھی اپنا گزارا کر سکتا ہے، لیکن اس کو مہنگی والی چیزیں لینی ہیں۔ یہ لوگوں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں زکوٰۃ بھی لیتے ہیں، کھانے پینے میں آپ دیکھیں تو ان کے گھر کے اندر وہ چیزیں ہوتی ہیں جو زکوٰۃ دینے والوں کے گھروں میں بھی نہیں ہوتی ہیں۔ میں نے خود دیکھے ایسے لوگ، جو زکوٰۃ لے رہا ہے اس کے گھر میں وہ کپڑے پہنے جاتے ہیں جو زکوٰۃ دینے والے کے گھر میں نہیں پہنے جاتے، اتنے مہنگے کپڑے پہنتے ہیں زکوٰۃ لے کر۔ تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہ دیں کہ انہوں نے غیر ضروری اپنے تعیشات کے لیے زکوٰۃ کو ذریعہ بنایا ہوا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے۔ تو
تو جس کو ضرورت ہے، تو میں بات یہ مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس کے پاس مکان کرائے کے ہیں، جو کرائے پہ چڑھے ہوئے ہیں، دکانیں ہیں، لیکن اس سے ضرورت پوری نہیں ہو رہی، تو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اب زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں؟ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، اولاد کی اولاد، پوتے ہوں، پوتی، نواسا، نواسی، ان کو نہیں دے سکتے، چاہے کتنے ہی غریب ہوں، ضرورت مند۔ اسی طرح اولاد اپنے والدین کو نہیں دے سکتی، دادا دادی، نانا نانی، ان کو نہیں دے سکتی، چاہے وہ کتنے ہی غریب ہوں، ضرورت مند۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ ہاں، سگے بھائی کو اگر وہ واقعی شرعاً مستحق ہے اس کو دے سکتے ہیں، سگی بہن کو دے سکتے ہیں، اور جو جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کے علاوہ ان کو دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہوں۔ اسی طرح سید کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اور سید وہ ہیں، فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے، سید کون ہیں؟ جو حضرت علی، حضرت عباس، حضرت حارث، حضرت جعفر، حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہم کی اولاد میں سے ہیں، یہ ہیں سید۔ اور سید چاہے کتنا ہی غریب ہو، مستحق ہو، احادیث سے صاف ثابت ہے کہ اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ زکوٰۃ دینے کی کوشش نہ کریں، اگر واقعی کوئی سید ہے اور ضرورت مند ہے تو عام صدقہ خیرات اس کو دے سکتے ہیں، اس سے اس کی ضرورت کو پورا کریں، زکوٰۃ نہیں ہے اس کے لیے، اور سختی سے منع ہے، اور سید کے لیے بھی لینا جائز نہیں۔ اسی طرح کافروں کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں، زکوٰۃ، صدقہ فطر وغیرہ، چاہے وہ ضرورت مند ہوں۔ ہاں، کافروں کو بھی نفلی صدقہ خیرات دے سکتے ہیں اگر ان کو ضرورت ہو۔ ایک شہر کی زکوٰۃ، فقہاء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ دوسرے شہر میں بھیجنا مکروہ ہے۔ شہر والے پہلے اپنے شہر کی ضرورت کا، ضرورت مندوں کا خیال کریں اور ان کو دیں، ان کا حق پہلے ہے۔ اسی طرح شہر سے آگے بڑھ کر جو علاقے والے ہیں وہ پہلے ان کے اوپر حق ہے اپنے علاقے کے ضرورت مندوں کا، کہ اپنے ارد گرد دیکھیں اور وہاں دیکھیں جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت کو پورا کرنا محلے والوں کا، علاقے والوں کا فرض ہے۔ دوسروں کو دور دراز علاقوں میں دے رہے ہیں اور قریب کے لوگوں سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، تو ایسا نہ کریں۔ قریب بھی نظریں دوڑائیں، پوچھ لیں، بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر اس علاقے میں، ہمارے محلے میں، وہ بہت بڑے پیمانے پر یہ کام کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی امداد کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا جتنا تھوڑا بہت ہو سکتا ہے وہ یہاں مدرسے کی طرف سے بھی کیا جاتا ہے، ان کی ضرورت کو پورا، ضرورت مندوں کے۔ تو کسی سے معلوم کر لیں، پہلے علاقے کے لوگوں کا حق ہے۔ اسی طرح اپنے علاقے میں کوئی رہائشی مدرسہ ہے، جیسے یہاں پر جامع مجیدیہ ہے، تو پہلے اس پہ حق اہل محلہ کا ہے کہ وہ اس کی ضرورت کو بھی پورا کریں۔ البتہ فقہاء نے ایک استثناء لکھا ہے کہ اگر دوسرے شہر میں اپنے قریبی رشتہ دار ہیں اور وہ شرعاً ضرورت مند ہیں، مستحق ہیں، تو ان کو دینا بہتر ہے۔ رشتہ داری میں صلہ رحمی کا ثواب بھی ہوگا اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح دوسرے شہر کے لوگ اپنے شہر سے زیادہ محتاج ہیں تو ان کو بھی دینا بہتر ہے، وہاں بھیج سکتے ہیں۔ ملازمین کو خدمت کے بدلے میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ بہت سے لوگ ملازم کو تنخواہ کی مد میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ غریب ہے ملازم، بیچارہ ملازم ہے، ملازمہ ہے، گھر میں کام کرنے والی۔ میں نے ماسیوں کا مسئلہ پہلے بھی بتایا تھا کہ ہر ماسی ضرورت مند نہیں ہوتی گھر میں کام کرنے والی۔ ہم نے پتہ نہیں یہ سوچ لیا اور یہ ذہن میں ہمارے بیٹھ گیا ہم لوگوں کے کہ جو ماسی ہے وہ ضرورت مند ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ماسی ہونے کی وجہ سے کوئی ضرورت مند نہیں ہوتا۔ کام کر رہا ہے، کوئی مزدور ہے تو ضرورت مند نہیں ہوتا۔ اس کی ساری تفصیل مسائل کی میں بتا چکا ہوں۔ اس لیے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، ملازموں کو تنخواہ جو دیتے ہیں وہ زکوٰۃ سے دیتے ہیں کہ جی تمہاری تنخواہ ہے 25,000، چلو یہ تو تنخواہ 25,000، باقی 25,000 میں تنخواہ تمہاری بڑھا دیتا ہوں رمضان میں، تو میں 35,000 دے رہا ہوں اور 10,000 اس میں زکوٰۃ کی ملا لی، اور تنخواہ کے نام پر دے رہے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ تنخواہ نہ دیں۔ اگر وہ واقعی ضرورت مند ہے ملازم شرعی اعتبار سے، جس کی تفصیل بتائی جا چکی، تو پھر اس کو عیدی کے نام پر دیں۔
تنخواہ الگ ہو بغیر زکوٰۃ کے، اور زکوٰۃ سے آپ عیدی کے نام پر دے سکتے ہیں کہ بھئی عیدی ہے، ہدیہ ہے، تحفہ ہے، بونس ہے، کچھ بھی کہتے ہیں، وہ آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن جو تنخواہ کا حصہ ہے، کوئی تنخواہ دینا لازم ہے، کسی کو کوئی الاؤنس دینا لازمی ہے، وہ زکوٰۃ سے نہیں دی جا سکتی، چاہے کتنا ہی ضرورت مند ہو۔ اسی طرح بہت سی مسجدوں کے بیچارے امام، مؤذن، خادم، قاری صاحبان یہ ضرورت مند ہوتے ہیں، اور ان کو انتظامیہ کیا کرتی ہے؟ تنخواہ دیتی ہے زکوٰۃ سے رمضان میں۔ یہ غلط ہے، زکوٰۃ سے ان کی تنخواہ نہیں دی جا سکتی۔ ہاں ان کو بھئی عیدی کے نام پہ دے سکتے ہیں، تنخواہ سے زائد اضافی وہ دے سکتے ہیں، اگر وہ ضرورت مند ہیں تو ان کو دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ملازمین کو خدمت کے بدلے میں جو تنخواہ مقرر ہے وہ زکوٰۃ سے دینا جائز نہیں، بطور انعام، بطور عیدی کے دے سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی مر گیا، اس کے کفن دفن کا انتظام نہیں، تو مردے کے کفن میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ کفن، دفن، قبر اور میت گاڑی، یہ چیزیں، یہ اخراجات جو ہیں یہ زکوٰۃ سے نہیں پورے ہو سکتے، صدقہ خیرات سے ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا رب۔